السلام علیکم ناظرین، آج ہم لوگ عمرہ کے لیے مکہ نکل چکے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ فائنلی ہم لوگ مکہ پہنچ چکے ہیں اور یہ مکہ کا لوکل ٹیکسی اسٹینڈ ہے۔ یہاں سے جدہ، صرفیہ، رحمانیہ، سلیمانیہ سب جا سکتے ہیں، اور اگر ادر اسٹیٹ سے آتے ہیں ریاض، دمام، حائل، تو اس کے لیے بس اسٹینڈ الگ ہے۔ تو اب ہم لوگ حرم شریف کا باہری صحن دیکھیں گے۔ اور اگر باہر کنٹری سے آتے ہیں جیسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اس کے لیے بھی جدہ سب سے نزدیکی ایئرپورٹ ہوگا۔ یہ تقریباً 100 کلومیٹر کا سفر ہے۔ یہ سامنے جو دکھ رہا ہے یہ حرم شریف کا جدید ترین حصہ ہے، پہلے سے کافی بڑا ہو چکا ہے۔ یہ سارا کا سارا 2 منزلہ عمارت ہے، اور اس کی کیپیسٹی کی بات کریں تو تقریباً 2.5 ملین، لگ بھگ 25 لاکھ لوگ بیک وقت اس کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ خالی جگہ جو دیکھ رہے ہیں، اس طرح کا بڑا بڑا صحن حرم شریف کے چاروں طرف بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے نمازیوں کی تعداد بڑھ کر 6 to 7 ملین یعنی 60 سے 70 لاکھ ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد الحرم ہے، اور دوسرے نمبر پر مسجد نبوی جو مدینے میں ہے۔ اور بزرگوں کے لیے الیکٹرک کار، ویل چیئر کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ کمیٹی کی طرف سے ہے اور کچھ رینٹ پر بھی مل جاتا ہے۔ پورے صحن میں وائٹ گرینائٹ ماربل لگایا ہوا ہے، جو کہ سورج کی گرمی کو پوری طرح جذب کر لیتا ہے۔ کتنا بھی گرم ہو، کتنا بھی سورج ہو، سجدہ قیام یا چلنے پھرنے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ یہ گیٹ نمبر 79 ہے، جو فرنٹ سائڈ سے سب سے قریبی دروازہ ہے۔ تو چلیں حرم شریف کے اندر چلتے ہیں۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب۔ بیت اللہ شریف کے بالکل سامنے پہنچ چکے ہیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے کچھ لوگوں میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم پہلے چکر میں کون سی دعا پڑھیں، دوسرے میں کون سی پڑھیں۔ اگر آپ کو سبھی دعا یاد ہے تو بہت اچھا، ورنہ آپ کو یاد ہے سورہ، وظیفہ، کچھ بھی ذکر کرتے رہیں، دل سے کریں، خشوع اور خضوع سے کریں۔ اس جگہ کو مطاف کہتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں طواف۔ لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا یہ صفا اور مروہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہے. یہ جو گلاس کے اندر دکھ رہا ہے یہ صفا ہے. تو چلیں یہ دعا پڑھیں. ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به الله اکبر اللہ اکبر. یہ وہی پاک مقدس جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیوی بچے کو سنسان بیوبان ریگستان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے. چند دنوں میں جب کھانا پانی کچھ بھی نہ تھا تبھی پیاس کی شدت سے سیر خوار بچے اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ کر بلکھ رہے تھے. ماں کو دیکھا نہ گیا اور حضرت بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا پر چڑھ گئی لیکن پانی وہاں نہ ملا. جب صفا سے مروہ کی طرف دیکھتی تو چمکتی ریت پانی کا بھروسہ دلاتی اور وہ مروہ کی طرف دوڑ جاتی لیکن پانی وہاں بھی نہ تھا. اسی طرح 7 مرتبہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک چکر لگاتی. تھک ہار کر جب پانی نہ ملا تو اپنے بچے کی طرف واپس لوٹی تو وہاں پر اللہ کا ایک معجزہ دیکھنے کو ملا. جو بچے ایڑیاں رگڑ کر رو رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا. یہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ اللہ کا بہت شکر گزار ہوئی. وہی پانی کا چشمہ آج آب زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے. رفتہ رفتہ وہاں چرندے پرندے بھی آنے لگے. ان پرندوں کو دیکھ سب سے پہلے ابو جرہم کا قبیلہ پانی کے تلاش میں وہاں پہنچا. یہ جگہ دعا کی مقبولیت کی جگہ ہے. یہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے خوب دعا کریں اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہر مسلمان کو اس پاک مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. تو اگلے جمعہ کو پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھ. ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به الله اکبر.